کہ جو کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا، کرتا ہے یا کرے گا، کیونکہ وہ مضارع کا صیغہ ہے، من کان یعبد محمدن، جو کوئی بھی تم میں محمد کی عبادت کرتا ہے یا کرے گا. یہ مضارع عربی میں نا پریزنٹ ٹینس اور مستقبل دونوں کو کور کرتا ہے. تو وہ جان لے فإن محمدن قد مات، کہ بے شک محمد مر چکے. یہ نہیں کہا کہ وصال فرما گئے، وصال بھی عربی کا لفظ ہے، نہیں استعمال کیا. وفات بھی لفظ استعمال نہیں کیا، وفات بھی عربی کا لفظ ہے. مرزا جیلمی کے فالورز اور مرزا جیلمی کے بلائنڈ فالورز، اندھے پیروکار، وہ مرزا کے نام کے ساتھ امام اور پتہ نہیں کیا کچھ لفظ لکھ رہے ہیں. مرزا کی علمی حالت یہ ہے کہ اسے یہ پتہ نہیں کہ کانا یعبدو یہ فعل مضارع نہیں ہے، کانا یعبدو ماضی استمراری کا صیغہ ہے. یقین جانیں کہ جو بچے ہمارے اسلامی مدارس میں پڑھنے والے، ہمارے پاس جو بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں، 10 سے 20 دن جو بچہ صرف بہائی، میزان الصرف یا نصاب الصرف کتاب پڑھ لیتا ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے کہ کانا یعبدو، جب کانا یعبدو کے شروع میں آئے گا تو یہ ماضی استمراری ہوگا، یہ فعل مضارع نہیں ہوگا، یہ ماضی استمراری ہے. ماضی استمراری کو فعل مضارع قرار دے رہے ہیں. اور اتنے بلند بانگ دعوے ہیں مرزا جیلمی کے، کہتا جی کہ امام خانہ کعبہ کو قرآن پاک کا تلفظ صحیح نہیں آتا، میں صحیح تلفظ کرتا ہوں، اور مجھے اتنی عربی آتی ہے کہ جس سے میں منو ان قرآن پاک کا ترجمہ کر سکتا ہوں. منو ان کو کہتا ہے کہ میں منو ان قرآن پاک کا ترجمہ کر سکتا ہوں. تو اس قدر جہالت کا عالم ہے کہ ماضی استمراری کو فعل مضارع بنا رہا ہے. اور پھر ماتا کا ترجمہ کہتا ہے، ماتا کا معنی ہے مر جانا، اور ابو بکر صدیق نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے. بار بار اس کو دہرایا اور اس پر بضد اور مصر ہے کہ نہیں جی ماتا کا معنی ہے مر جانا. کہ کسی کی وفات کو، وصال کو تعبیر کرنے کے لیے قرآن پاک میں، احادیث طیبات میں اور عربی لغت میں جو کلمات استعمال ہوتے ہیں، ان میں سے ماتا یموتو، ہلاک یہلکو، توفا یتوفا اور قضا، یہ کسی کی وفات کو، وصال کو تعبیر کرنے کے لیے کلمات استعمال ہوتے ہیں. اب دیکھیں جہاں آتا ہے ہلاک یہلکو، تو ہلاک یہلکو کا ایک معنی وفات پانا اور انتقال کر جانا بھی ہے، اور ہلاک یہلکو کا ایک معنی تباہ ہو جانا، برباد ہو جانا بھی ہے. لیکن ہم نے دیکھنا کہ اس لفظ کا استعمال کہاں ہوا ہے، تو اس لفظ کے اس موقع، محل اور مقتضی حال کے مطابق ہم نے ترجمہ کرنا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ صحیح بخاری میں 3455 نمبر 3455 نمبر حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، انبیاء بنی اسرائیل سیاست کیا کرتے تھے، کلما ہلاک نبی خلفہ نبی، کلما ہلاک نبی، جب بھی کوئی نبی ہلاکا یعنی وفات پا جاتا، ان کا وصال ہو جاتا، تو ان کی جگہ پہ کوئی دوسرا نبی آ جاتا. یہاں لفظ نبی کریم علیہ السلام نے نبیوں کے لیے ہلاکا کا ذکر کیا. جبکہ ہلاکا کا جب کلمہ استعمال ہوتا ہے تو کئی مقامات پہ ہلاکا کا معنی تباہ و برباد ہونا کے معنی میں بھی. سورۃ الاعراف میں ارشاد فرمایا، وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، اور کتنی ہی بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا، یعنی بستیوں کو عذاب میں مبتلا کیا، بستیوں کو تباہ و برباد کر دیا. اور کلمہ ہلاک کئی مقامات پہ جب استعمال ہوا تو وہ مقرون بالعذاب استعمال ہوا، یعنی اس میں عذاب کا تذکرہ مقصود ہے. تو کہا وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، اور کتنی ہی بستیاں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا. سورۃ الاعراف ہے. لیکن یہی کلمہ سورہ الغافر کی آیت نمبر 34 میں جناب سیدنا یوسف علیہ السلام کے لیے اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا، حتی اذا ہلک قلتم لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا، حتیٰ کہ جب یوسف علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، ہلاکا، جب وہ وفات پا گئے، تو تم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کے بعد کسی رسول کو مبعوث نہیں کرے گا. اب دیکھیں کہ دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ کس موقع پر استعمال ہوا. جب یوسف علیہ السلام کے لیے استعمال ہوا، نبی کریم علیہ السلام نے نبیوں کے لیے ہلاک کا یا ہلاکا کا کلمہ استعمال کیا، تو وہاں معنی کریں گے وفات دینا، فوت ہونا، اور کئی مقامات پہ تباہ و برباد ہونے کے معنی میں بھی استعمال ہوا. اب اسی طریقے سے اب آ جائیں ماتا یموتو کا کلمہ. قرآن مجید میں، احادیث طیبات میں اور لغت عرب میں ماتا کا کلمہ کسی کی وفات کو تعبیر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور وہ کن کن معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ قرآن پاک کی آیات، احادیث طیبات، اور یہ عربی کی ایک مشہور لغت ہے لسان العرب. لسان العرب میں ماتا یموتو کا آپ لفظ نکال لیں تو وہاں موت کا معنی بیان کیا گیا، والموت السکون وکل ما سکن فقد ماتا. موت سکون کو کہتے ہیں، اور ہر چیز جو سکون میں آ جائے اس پر ماتا کا کلمہ استعمال ہوتا ہے. صحیح بخاری میں 6312 نمبر حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سو کے
اٹھنے کی دعا تعلیم فرمائی، اس میں ہے کہ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اس ذات کے لیے خوبیاں ہیں جس نے ہمیں سونے کے بعد دوبارہ اٹھایا۔ بعد ما اماتنا، یہاں اماتنا کا جو کلمہ ہے، موت کا جو لفظ استعمال ہوا، یہ سونے کے لیے استعمال ہوا۔ اور اسی طرح ابن منظور افریقی لکھتے ہیں کہ ماتا کا کلمہ کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے، یہ بھی کہا جاتا ہے ماتت النار موتن، ماتت النار موتن، جب آگ جل کے بجھ جائے اس پر بھی ماتا کا اطلاق ہوتا ہے۔ کہتے ہیں مات الحر والبرد، ٹھنڈک سردی جاتی رہے تو اس پر بھی ماتا کا اطلاق ہوتا ہے۔ ماتت الريح، ہوا تھم جائے چلتی ہوئی تو اس کو بھی کہتے ہیں ماتت الريح، یعنی ہوا تھم گئی۔ اب یہاں جو ہے وہ ماتا کا کلمہ وہ تھم جانے کے معنی میں استعمال ہوا۔ پھر وہ لکھتے ہیں کہ والموت یقع علی انواع بحسب انواع الحیات، کہتے ہیں جس طرح زندگی کی مختلف انواع ہیں، اسی طرح موت کی مختلف انواع اور قسمیں ہیں۔ زندگی کی بھی قسمیں ہیں، موت کی بھی قسمیں ہیں۔ وہ کیسے کہ فمنها ما هو بإزاء القوة النامیة الموجودة في الحیوان والنباتات، حیوانات اور نباتات کے اندر جو قوت نامیہ ہوتی ہے اس کو ان کی حیات کہا جاتا ہے، اور جب وہ قوت نامیہ نکل جائے تو اس کو اس کی موت سے تعبیر کیا جاتا ہے، جس طرح قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتا ہے یحیی الارض بعد موتها۔ اسی طرح لکھتے ہیں منها زوال القوت الحسیہ، اور کبھی کبھی قوت حسیہ جو ہے اس کے زوال کو موت سے تعبیر کیا جاتا ہے، جس طرح سورہ مریم میں ہے یا لیتنی مت قبل ھذا۔ اب یہاں متو کا کلمہ جو ہے وہ قوت حسیہ کے زوال کے معنی میں استعمال ہوا۔ ومنها زوال القوت العاقلہ، اور کبھی کبھی قوت عاقلہ کے زوال کے اوپر ماتا کا کلمہ استعمال ہوتا ہے، قولہ تعالی اومن کان میتا فاحییناها، کیا وہ مردہ نہیں تھے، کان میتن یعنی ان کی قوت عاقلہ زائل نہیں ہو گئی تھی، فاحییناها پس ہم نے اس کو زندہ کیا۔ انک لا تسمع الموتى، بے شک تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، یعنی جن کی قوت عاقلہ زائل ہو چکی ہے ان کو تم نہیں سنا سکتے۔ تو یہ مختلف مقامات پہ ماتا کا کلمہ استعمال ہوا۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جملہ بولا تھا ان محمدن قد ماتا، مرزا کہتا انہوں نے لفظ بولا تھا کہ مر گئے، حالانکہ انہوں نے مر گئے لفظ نہیں بولا، انہوں نے بولا تھا ماتا۔ جیسے حالکہ کا حوالہ میں نے دیا 3455 نمبر صحیح بخاری سے حدیث کے نبی کریم علیہ السلام نے نبیوں کے لیے حالکہ کا استعمال کیا۔ سورہ غافر کی آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے لیے حالکہ کا لفظ استعمال کیا، ذکر فرمایا۔ تو وہاں معنی کیا ہے؟ فوت ہو جانا، وصال فرما جانا، انتقال فرما جانا۔ تو یہاں ماتا کا معنی ہم یہ کریں گے، چونکہ ماتا کو ہم نے اردو میں لے کے آنا ہے۔ ایک محاورہ عرب ہے اور ایک محاورہ عجم ہے، ہمارے اردو کا محاورہ ہے، ہم نے اپنے اردو محاورے کے مطابق ماتا کے لفظ کو اردو میں ڈالنا ہے۔ جب ہم اردو میں لے کے آئیں گے تو کسی کی ڈیتھ کو، کسی کی وفات کو تعبیر کرنے کے لیے جو لفظ استعمال ہوتے ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں وفات پا جانا، وصال کر جانا، انتقال کر جانا۔ اور ہمارے عرف میں یہی معروف ہے، کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے ہمارے گلی محلے میں تو اعلان یہی ہوتا ہے کہ فلاں بن فلاں اللہ رب العزت کی رضا سے انتقال کر گئے، وصال کر گئے، وفات پا گئے۔ یہ نہیں کہتے فلاں بن فلاں بندہ مر گیا ہے لہذا جنازہ پڑھنے کے لیے جمع ہو جاؤ، کیا لفظ بولتے ہیں؟ وفات پا گئے، انتقال کر گئے، وصال کر گئے۔ تو اب ہم ماتا کا جو کلمہ ہے اس کا ترجمہ کریں گے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام وصال فرما گئے، جو وعدہ الہیہ رب العزت کا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر وہ وعدہ آ چکا۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ تھا۔ اور آپ اردو کے تراجم صحیح بخاری مسلم کو اٹھا کر دیکھ لیں، وہابیوں کی ایپ ہے اسلام 360، اس میں اس کا ترجمہ اسی حدیث کا نکال کے دیکھ لیں، انہوں نے بھی یہی ترجمہ کیا کہ وفات پا گئے۔ لیکن مرزا اس بات پر بضد اور مصر ہے، صرف اپنا گستاخانہ لہجہ اور اپنے گستاخانہ انداز بیان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کہ نہیں ابو بکر صدیق نے جو نا وہ یہ کہا کہ نبی علیہ السلام مر